جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے اور حدیث نمبر 331 سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اس سے پہلے ایک دو حدیثیں پیچھے سے آپ کا اعادہ کرا دیا جائے تاکہ بات واضح طور پہ سمجھ میں آئے کہ ہم کس ٹاپک سے بات پڑھ رہے تھے. اس سے پہلے ہم نے جو باتیں پڑھی ہے اس کا باب ہے باب صلاۃ التطوع، یعنی نفلی نمازوں کا بیان. اور نفلی نمازوں کے سلسلے میں ہم نے تقریباً 3 یا 4 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے اسی باب میں. انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے اور حدیث نمبر 331 سے پڑھیں گے. سب سے پہلے یہ بتائیے آواز آ گئی آپ لوگوں کو صاف طریقے سے؟ جی ہاں شیخ، آواز آ رہی ہے. جی جزاک اللہ خیر. دیکھیے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راویہ ہے، کہتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يدع اربعا قبل الظہر ورکعتین قبل الغداء. رواہ البخاری. صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول، یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے. اس سے پہلے کہ حدیث پڑھے اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ نفلی نمازوں کا بیان چل رہا ہے، یعنی ایسی نمازیں کہ جن کے پڑھنے کے اوپر انسان کو ثواب ملے گا، اور اگر بائی چانس چھوڑ دیتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے
تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ 3 قسم کی چیزیں ہیں، ایک ہے فرض نماز، جو فرض نماز ہم پہ عائد ہے وہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ثواب کے مستحق بنیں گے، اور اگر چھوڑتے ہیں تو گناہ گار ہوگے، گناہوں کے مستحق بنیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو سنت موقدہ ہے، ایک سنت ہوتی ہے سنت موقدہ، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو عمل میں لایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اہتمام کیا، وہ سنت موقدہ کہلاتی ہے، اور جس کے سلسلے میں بڑی بڑی بشارتیں موجود ہیں، جیسے 12 رکعات سنتیں جو 5 وقت کی نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، جن کی پابندی کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو ایسی چیزیں جن کے سلسلے میں اس قسم کی بشارت موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پابندی سے ادا کیا ہے، ان کا چھوڑنا جانتے بوجھتے ہوئے انسان گناہ کا مستحق بن سکتا ہے۔ یعنی اس سلسلے میں اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اگر سنت موقدہ کو کوئی انسان مسلسل چھوڑتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بائی چانس کبھی چھوٹ جائے یا کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے تو ممکن ہے اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے، لیکن اگر ایک انسان مسلسل چھوڑتا ہے تو وہ سنت موقدہ چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسری قسم کی جو نماز ہوتی ہے سنت غیر موقدہ، سنت غیر موقدہ جس کو نفلی نماز کے نام سے ہم جانتے ہیں، یا صلاۃ التطوع کے نام سے، جو اب جیسے کہ بھی ہم باب پڑھ رہے ہیں، یہ نمازیں کیسی ہوتی ہیں کہ ان کے پڑھنے کے اوپر انسان کو اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے اجر و ثواب ملتا ہے، اور اس میں بڑے بڑے اجر و ثواب بھی نفلی نمازوں کے احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے کی حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تو کثرت السجود کے ساتھ میری مدد فرما، یعنی نفلی نمازوں کے ساتھ میری مدد فرما۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ نفلی نمازیں جنت میں لے جانے کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے۔ البتہ نفلی نمازوں کے سلسلے میں جو موقف ہے اہل علم کا، اور جو کتاب و سنت کا موقف ہمیں ملتا ہے تمام چیزوں کو جمع کرنے کے بعد، وہ یہ کہ اگر نفلی نماز انسان پڑھتا ہے تو ثواب کا مستحق ہوگا، اس کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا، اور اگر نہیں پڑھتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ البتہ فرض نمازوں میں پڑھنے پہ ثواب ہوگا، نہ پڑھنے پہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے سنت موقدہ جو ہوتی ہے ان کو پڑھنے پہ اجر و ثواب ملے گا، اور مسلسل چھوڑنے پہ انسان گنہگار ہوگا۔ کبھی کبھار اگر چھوڑ دیتا ہے یا چھوٹ جاتی ہے تو ممکن ہے اللہ رب العالمین معاف کر دے۔ تیسری چیز جو ہے یہ نفلی نمازیں یعنی سنت غیر موقدہ، اس کو پڑھنے پہ ثواب ملے گا اور نہ پڑھنے پہ گناہ نہیں ملے گا۔ بات سمجھ میں آئی تینوں چیزوں کی، تینوں نمازوں کی بات، تینوں نمازوں کو یعنی تینوں نمازوں کے اجر و ثواب کے سلسلے میں کیفیت آپ سمجھ گئے؟ جی جی شیخ۔ جی ہاں شیخ۔ جی جزاک اللہ۔ تو اب دیکھیں حضرت عائشہ رضی جی اللہ شیخ۔ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يدع اربعا قبل الظہر ورکعتین قبل الغداء، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی، اور 2 رکعتیں نماز فجر کی بھی کبھی نہیں چھوڑی، یعنی صبح کی نماز کی 2 رکعتیں جو سنت موقدہ ہے، اور ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں جو نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے، فرض نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے، ان کے سلسلے میں حضرت عائشہ بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو مسلسل پڑھا، یعنی کبھی بھی چھوڑا نہیں ہے، دوام کے ساتھ تسلسل پایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیشگی کے ساتھ ان کو کیا کیا ہے، پڑھا ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث سے بظاہر تو کوئی انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے علاوہ کی جو سنتیں ہیں، یعنی دوسری نمازوں کے اندر، جیسے ظہر کے بعد کی سنت ہے 2 رکعت، یا اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعت سنت ہے، عشاء کی نماز کے بعد کی 2 سنت ہے، تو بظاہر
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑی ہے، ان کو کبھی کبھی اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا اہتمام دیا ہے۔ یعنی یہ 2 رکعتیں خصوصاً فجر کی نماز کے سلسلے میں آپ دیکھیں تو ایک صحابی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے پلٹے تو دیکھا کہ ایک صحابی پھر 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کون سی نماز پڑھتے ہو؟ مجھ پہ تو 2 ہی رکعت فرض ہوئی ہے، تم کون سی 2 رکعت اور پڑھ رہے؟ اللہ کے نبی سے صحابی نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی 2 رکعت جو سنت تھی وہ پہلے پڑھنا میں رہ گئی تھی، بھول نہیں پڑھ پایا تھا، جماعت کھڑی ہو گئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہ یہ وہی سنت ادا کر رہے۔ چنانچہ معلوم پڑا کہ نماز کے بعد بھی، یعنی فجر کی نماز کے بعد جو ممنوعات اوقات ہے اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کیا کیا؟ اجازت دے دی کہ تم 2 رکعت سنت ادا کر لو۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اس کا اہتمام خصوصاً اللہ کے نبی نے کیا، اور بعض ایسی روایتیں بھی ملتی ہے کہ سفر میں بھی اللہ کے نبی نے فجر کی 2 رکعت سنتوں کا اہتمام کیا۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ ان سنتوں کو خصوصی اہتمام، آپ اس کے اجر و ثواب کو بھی اگر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ رکعتین الفجر، یعنی فجر کی 2 رکعت سنتوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ خیر فی الدنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے، ان سب سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ یعنی دنیا کے تمام مال و متاع سے یہ 2 رکعت نماز پڑھ لینا فجر کی، یہ سنت، فجر کی 2 رکعت نہیں، فجر کی 2 رکعت سنت کے سلسلے میں آپ دیکھیں جب سنت کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر موجود تمام مال و متاع کے سلسلے میں اللہ کے نبی کہہ گئے کہ اس سے بہتر یہ 2 رکعت ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ فرض نماز کی کیا کیفیت ہوگی اور فرض نماز کی کتنی اہمیت ہوگی۔ تو اس کی تاکید کو بیان کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ چیز بیان کی کہ ان چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ کچھ نوافل بھی ادا فرمایا کرتے تھے جن کا زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے اور اس کے سلسلے میں لوگوں کو رغبت بھی دیتے تھے۔ ان کو سنت غیر موقدہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور جن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام اور ہمیشگی نہیں فرمائی، یعنی سنت غیر موقدہ ہو گئی، اور جن پہ دوام اور ہمیشگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ سنت موقدہ ہو گئی۔ تو معلوم پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کا کیا کرتے تھے؟ خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ظہر سے پہلے 4 اور فجر سے پہلے 2 رکعت سنت موقدہ ہے، یہ ان کا خصوصی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کے بعد دوسری حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے حوالے سے، حدیث نمبر 332 بیان کرتی ہے، قالت لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم على شيء من النوافل اشد تعاہدا منه على رکعت الفجر، متفق علیہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سب سے زیادہ اہتمام فجر کی 2 سنتوں کا رکھتے تھے۔ نوافل سے مراد سنت موقدہ، میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ سنت کی 2 قسمیں ہیں، ایک سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ تو موقدہ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سنتیں جن کا دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی پابندی کی ہے۔ چنانچہ نوافل سے مراد نفلی نماز نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے انسان چھوڑ دے، بلکہ یہ ہے کہ دوام کے ساتھ اس نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ ادا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ولی مسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، دیکھیں مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی بیان فرما گئے رکعت الفجر، فجر کی رکعات کے سلسلے میں، فجر کی رکعات کے سلسلے میں، کہ نماز فجر کی 2 رکعتیں، یعنی 2 رکعت سنتوں کے سلسلے میں، کہ دنیا اور ما فیہا سے وہ کیا ہے؟ بہتر ہے، یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے کیا ہے؟ یہ 2 رکعتیں بہتر ہے۔ اب دونوں حدیثوں کو ملا لے تو معلوم پڑ رہا ہے کہ پہلی حدیث اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس سنت کے سلسلے میں، فجر کی 2 رکعت سنت کے سلسلے میں کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑا، مسلسل اللہ کے نبی نے ہمیشہ اس کو پابندی سے پڑھا۔ دوسری چیز معلوم پڑ رہی ہے کہ اس کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کے سلسلے میں بیان کر دیا کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، جو کچھ
अरबों खरबों मिलियंस ऑफ डॉलर्स और मिलियंस ऑफ मालो दौलत लोगों के पास मौजूद है, तो ये सबसे बेहतर अल्लाह के नबी कह गए कि ये 2 रकात सुन्नतें हैं जो अल्लाह के हुजूर में सुबह सुबह फजर की नमाज के साथ पढ़ी जाए। तो इससे हासिल कलाम क्या हमें मालूम पड़ रहा है, इसमें कोई शक को शुबा नहीं, जगह बराबर भी गुंजाइश नहीं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत रवातिब यानी सुन्नत मौक़िदा में से फजर की 2 रकात सुन्नतों का जितना इल्तिजाम, जितना एहतमाम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, उतना एहतमाम दूसरी किसी भी सुन्नतों का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। और उसकी ताकीद भी हमें बयान की, उसकी ताकीद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या की, हमें बयान की, जिससे मालूम पड़ रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौलन भी यानी कौली तौर पे अल्लाह के नबी ने ऑर्डर भी दिया और अमली तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हिफाजत भी की। ताहुदन का लफ्ज जो हदीस में आया है, ताहुदन यानी उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, उसका एहतमाम करना, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, उसका एहतमाम करना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन उसका एहतमाम किया। दूसरी चीज, हत्ता के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़र में होते या सफर में होते, यानी अपने मकाम पे मुकीम होते या सफर में भी होते, तो भी इन 2 सुन्नतों का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, एहतमाम करते। तो इससे भी अंदाजा लगा ले कि दूसरी सुन्नतें सफर में क्या होती है, सफर में इंसान के ऊपर सिर्फ फर्ज नमाज होती है, वो भी फर्ज नमाज भी कसर हो जाती है, यानी अगर 4 रकात वाली फर्ज नमाज है तो उसको 2-2 पढ़ना उसके लिए जायज और दुरुस्त है, बल्कि बाज मौकों पे अफजल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, जब फर्ज नमाज ही कम हो गई तो सुन्नत कहाँ बची, फिर सुन्नत ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। तो अब उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे, 2 रकात फजर की नमाज सुन्नत का एहतमाम सफर में भी कर रहे। तो मालूम पड़ रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक उसका एक खुसूसी मकाम व मर्तबा है, खुसूसी उसकी खुसूसियत के साथ उसका एहतमाम है। चुनांचे हजर में हो या सफर में हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कभी भी नहीं छोड़ते थे। इन दोनों सुन्नतों की इतनी ताकीद के पेश नजर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बाज ऐसे यानी हम अगर आप देखें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद बयान की है हदीस के अंदर। इसी तरीके से अहनाफ ने तो अहनाफ के यहाँ तो ये चीज भी मौजूद है कि जमात अगर खड़ी भी हो जाए तो भी सुन्नत पढ़ना है, तो भी सुन्नत पढ़ना है। लेकिन ये ताकीद दरअसल ये जो ताकीद, इस किस्म की जो ताकीद है, ये हकीकत में सुन्नत के खिलाफ है, हकीकत में सुन्नत के खिलाफ है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया कि ला इज़ा उक़ीमतिस सलातिल मक्तूबा फला सलाता इल्लल मक्तूबा। अल्लाह के नबी ने बयान किया कि जब फर्ज नमाज के लिए इकामत कह दी जाए तो कोई नमाज नहीं होती सिवाय फर्ज नमाज के। तो अगर कोई इंसान सुबह की फजर की नमाज जमात खड़ी हो चुकी है और उसके बाद पीछे वो सुन्नत पढ़ रहा है, तो ये बात समझ ले कि उसकी सुन्नत हुई नहीं, उसकी सुन्नत हुई नहीं, उसको वो फजीलत हासिल ही नहीं हुई। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबी को देखा कि वो नमाज पढ़ने, फजर की फर्ज नमाज के बाद खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह के नबी ने पूछा कि क्या करते हो, तो कहा कि अल्लाह के नबी मेरी सुन्नत पहले की छूट गई थी तो मैं उसको अदा कर रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी खामोश हो गए। अल्लाह के नबी का खामोश होना इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान कर दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान कर दी खामोशी के तौर पे। अल्लाह के नबी ने रजामंदी जाहिर कर दी कि ठीक है, अगर तुम्हारी छूट गई है, तुम पढ़ गए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन छूट गई है, पढ़ गए, इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि मामूल बना ले कि बादी में पढ़ना है, बादी में पढ़ना है, इसका मामूल बना ले, ये भी बात दुरुस्त नहीं है, ठीक है। तो दोनों किस्म के लोग, एक वो जो मामूल बना लेते कि बाद ही में पढ़ लेंगे, और एक किस्म के वो लोग हैं कि अगर जमात भी खड़ी हो जा रही है तो भी सुन्नत ही पढ़ेंगे। तो ये दोनों किस्म के लोगों का अमल क्या है, यानी गलती पे मबनी है। कोशिश यही होनी चाहिए कि पहले नमाज पढ़े, सुन्नत जो फजर की जो 2 रकात सुन्नत है उसको पहले ही अदा करके, यही कोशिश होनी चाहिए। अलबत्ता बाद में कोई पढ़े तो भी जायज है। बात समझ में आई? जी जी शेख। कोई इश्काल किसी को? शेख, जी ये 2 रकात जो फजर की सुन्नत है, ये घर से पढ़ के जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं, घर से पढ़ के। घर से पढ़ के गए तो अब वहां पे कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे, सीधा जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। एंड कभी
جی جی کبھی جی ایسا جی ہوا کہ فجر کا ٹائم ہو گیا اور مسجد میں اذان ہونے کی ہے، جیسے جی یہاں پہ یوزولی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد دور ہوتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں اذان ہوئی یا نہیں ہوئی، جی تو آپ کو اذان یہاں پہ ایک بار دے کے پھر نماز پڑھ کے وہاں جا کے پھر دوسری بار اذان ہوئی تو اٹس فائن، ٹھیک ہے نا دیکھیں، ایسا؟ اذان کے بعد ہی پڑھنا چاہیے، سنت اذان کے بعد ہی پڑھی جائے گی، پہلے نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر اذان نہیں ہوئی ہے پہلے پڑھ لی ہے تو وہ نفل کہلائے گی، اور اذان کے جی بعد سنت پڑھی جائے گی۔ نہیں شک، جیسے یہاں پہ ہے تو مسجد دور ہے تو پتہ نہیں کہ مسجد میں اذان ہوئی یا نہیں ہوئی، تو تو یہاں ٹائمنگ پہ ٹائمنگ کے حساب سے، خود سے اذان دے دی، جی خود سے ٹائمنگ اذان گھر یہاں پہ دے کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، خود سے اذان مت جی دیجیے، کہ جی ٹائمنگ معلوم کیجیے کہ اذان کا ٹائمنگ کیا ہے، اور جی ٹائمنگ کو دیکھ کے، جیسا مثال کے طور پہ ابھی جو ٹائمنگ ہے جی 4:45 جی 4:45 یا انڈیا کا میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور جی جماعت کا ٹائمنگ ہے 5:05 یعنی 5:05۔ تو جی اب 4:45 مجھے معلوم ہے کہ 4:45 پہ اذان ہو گئی ہے، تو اب جی میرے گھر پہ اگر اذان کی آواز نہیں بھی آئی ہے تو میں جی سنت کی نیت سے 2 رکعت پڑھ کے گھر سے نکلتا ہوں، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ مجھے جی معلوم ہے کہ 45 پہ اذان ہو گئی ہے، میں اور 4:30 پہ 2 رکعت سنت پڑھ لوں، تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ابھی نماز کا ٹائم ہوا نہیں ہے۔ فجر کی نماز کا جو ٹائم ہی اسٹارٹ ہے وہ 40 کے بعد سے جی اسٹارٹ ہے، جی ٹھیک ہے؟ تو اب بے آپ شک، اذان دے کے سنت پڑھیں گے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ نماز پڑھنے تو فرض نماز پڑھنے تو مسجد ہی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو اس حساب سے جی ٹائمنگ معلوم کریں اور ٹائمنگ کے بعد سنت پڑھ کے گھر سے نکلے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ آمین بھیا۔ اور کسی کا کوئی سوال ہے اس حدیث کے سلسلے میں؟ چلیے اس کے بعد حدیث نمبر 333، ٹھیک ہے؟ وان ام حبیبۃ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنی لہ بہن بیت من الجنہ، رواہ مسلم، وفی روایت تطوعا۔ دیکھیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے، یعنی امہات المومنین میں سے ہے، وہ بیان فرماتی ہے کہ نبی اکرم کہ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، یعنی سمیتو کا صیغہ ہے کہ سمیتو میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول کہتے ہوئے، من صلی، جو شخص من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ، اثنتی عشرۃ رکعۃ، اثنتی عشرۃ یعنی 12 رکعت، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کہہ رہی ہے کہ جو شخص شب و روز میں یعنی رات اور دن میں 12 رکعت نوافل پڑھے، ان کے لیے ان کے بدلے میں جنت میں گھر کی تعمیر دیا گیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ایسے شخص کے لیے جو مسلسل 12 رکعت نماز ادا کرتا ہے دن اور رات میں، اس کو کیا ہے؟ جنت کی بشارت ہے، اس کو کیا ہے؟ جنت کی بشارت ہے۔ وفی روایت، اور مزید بیان کرتی ہے کہ رواہ مسلم، وفی روایت، اور ایک اور حدیث کے اندر، ایک اور روایت کے اندر ہے کہ تطوعاً یعنی ایک روایت میں تطوعاً کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں نفل کے طور پہ پڑھے، نفل کے طور پہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ایک اور حدیث، دوسری حدیث جو نیچے کی ہے اس کو بھی پڑھ لیں انشاءاللہ، دونوں کی ایک ساتھ تشریح کی جائے گی۔ ترمیزی کی حدیث ہے، ولی ترمیزی نحوہ، اسی انداز کی، نحوہ یعنی نحوہ کا مطلب ہوتا ہے اسی طریقے کی حدیث ہے، یعنی ترمیزی کے اندر بھی اسی معنی کی ایک اور حدیث موجود ہے۔ وزادہ، اور اس میں اضافہ ہے، اربعن قبل الظہر۔ اب دیکھیں سیم حدیث ترمیزی میں بھی ہے، اب دیکھیں ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کیسے کرتی ہے، یہاں سمجھ لے اس کو۔ پہلی حدیث ہم نے پڑھے، حدیث نمبر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ کہہ رہی ہے کہ 12 رکعت نفل نماز رات اور دن میں جو شخص پڑھے گا، اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، کی جنت میں اس کو ایک گھر عطا کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ رواہ مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں تطوعاً کا لفظ موجود ہے، یعنی نفل رکعت، ٹھیک ہے؟ اور ترمیزی کی حدیث کے سلسلے میں کہتے ہیں ولی ترمیزی، اور ترمیزی کے اندر نحوہ اسی طریقے کی حدیث ہے، وزادہ، اور اس میں یہ اضافہ ہے، اضافہ کیا ہے؟
اضافہ کیا ہے؟ اربعن قبل الظہر. اب دیکھیں اضافے میں وضاحت ہے اصل میں کہ یہ 12 رکعتیں کون سی ہے، یہ 12 رکعتیں کون سی ہے، سنت موقدہ ہے یا سنت غیر موقدہ ہے، اس سلسلے میں وضاحت بیان کر رہے. کہتے ہیں اربعن قبل الظہر ورکعتین بعدہا ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، قبل صلاۃ الفجر. دیکھیں ترمذی کی حدیث کو ملا لے تو حدیث سمجھ میں آ جائے گی اوپر والی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کی اضافے کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ 4 رکعتیں قبل الظہر، 4 رکعت قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ورکعتین بعدہا، اور اس کے بعد یعنی ظہر کے بعد 2 رکعتیں، ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعتیں مغرب کی نماز کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور 2 رکعتیں صلاۃ فجر یعنی نماز فجر سے پہلے. اب دیکھیں کتنی رکعت ہوئی؟ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت بعد میں، کتنی ہو گئی؟ 6. جی 6 رکعتیں. ورکعتین بعد المغربی، 2 رکعت مغرب کے بعد، کتنی ہوئی؟ 8 8 ہو گئی سر. 8. ورکعتین بعد العشاء، عشاء کے بعد 2، 10. 10. ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے 2، کتنی ہوئی؟ 12 رکعت. اب اوپر والی جو حدیث بیان کی گئی کہ رات اور دن میں جو 12 رکعت پڑے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر کی بشارت میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، ام حبیبہ کہہ رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اب اس کی وضاحت کون سی حدیث بیان کر رہی ہے کہ وہ 12 رکعتیں کون سی ہے؟ نیچے ترمذی کی جو حدیث ابھی پڑھے ہم نے، یہ اس میں کیا ہے؟ یہ وضاحت ہے کہ یہ 12 رکعتیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی شیخ. تو یہ کون سی رکعتیں ہے؟ سنت موقدہ ہے یا سنت غیر موقدہ ہے؟ موقدہ. جی سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ سنت موقدہ ہے جس کو ہم ادا کرتے ہیں، جس میں فجر کے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 2 رکعت. اور بعد میں 4 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے، ظہر سے پہلے 4، ظہر سے بعد میں 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں سنت ظہر میں، اور 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے، تو ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2 رکعت. عصر میں کوئی سنت نہیں ہے، عصر میں پہلے اور بعد میں کوئی سنت نہیں ہے. البتہ نفل نماز کے سلسلے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ جو 4 رکعت نماز نفلی نماز یعنی کبھی جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے، تو اس کے سلسلے میں اللہ کی رحمت کی ایک حدیث ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پہلے ہے، عصر کی نماز سے پہلے، سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت ہے. تو اس طریقے سے یہ 12 رکعت سنت ہے جس کی تاکید کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور جس کے سلسلے میں جنت میں ایک گھر کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے ولی خمستی عنہا، اور 5 حدیث کی کتابوں میں جس میں مسند احمد ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، ان 5 کتابوں کے اندر ایک حدیث ذکر کی گئی ہے من حافظ علی 4 قبل الظہر و 4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، حرمہ اللہ علی النار. یہ دیکھیں یہ حدیث وہ ہے جو ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ظہر سے پہلے اور بعد میں 4 رکعت کا بھی ذکر ملتا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. حدیث کہاں کا ہے؟ خمسہ یعنی 5 بڑی حدیث کی کتابوں کے اندر ہے، جس میں مسند احمد ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے اور ابن ماجہ. یہ 5 کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے، اوتھنٹک صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ یعنی جو حفاظت کرے، یعنی مسلسل پڑھے علی 4 4 رکعتیں قبل الظہر ظہر سے پہلے 4 رکعت و 4 بعدہا اور بعد یعنی 4 قبل الظہر و 4 بعدہا یعنی 4 رکعتیں پہلے اور 4 رکعتیں بعد میں جو تسلسل کے ساتھ ڈیلی پڑھتا ہے، اس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے گئے حرمہ اللہ علی النار، اس کے اوپر آگ کو، جہنم کو اللہ نے حرام کر دیا، اس کے اوپر جہنم کو کیا کیا؟ اللہ نے حرام کر دیا ہے. تو دیکھیں یہ فضیلت ہے
4 रकात पहले और 4 रकात बाद में जो मुसलसल पढ़ता है ज़ोहर में, उसके लिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए कि उसके ऊपर जहन्नम को हराम कर दिया गया। तो मालूम पड़ रहा है कि एक तरीके से जन्नत की बशारत है, ठीक है। अब अगर कोई इसको नहीं 4 रकात पहले और 4 रकात बाद में नहीं पढ़ पाता है, अलबत्ता वो 6 रकातों की पाबंदी करता है और 12 रकातें जो सुबह और शाम की है, 2 सुन्नत मौक़िदा है, उनकी पाबंदी करता है, तो इंशाअल्लाह वो भी उस हदीस के मुवाफ़िक़त में जो अल्लाह के नबी ने ऊपर बयान की उम्मे हबीबा की, कि उसके लिए जन्नत में एक घर बनाया जाएगा। जन्नत में घर बनाया जाने का मतलब ये नहीं है कि घर जन्नत में होगा उसको जहन्नम में डाला जाएगा, नहीं, बल्कि मतलब ये है कि जन्नत की बशारत अल्लाह के नबी ने दे दी कि जन्नत में घर बनाया जाएगा, इसका मतलब उसको जन्नत में उस घर में दाखिल किया जाएगा। बात समझ में आई? तीनों चारों हदीसें मिला के समझ में आ गई बात? जी शेख। तो क्या मालूम पड़ा इन हदीसों से कि दिन और रात में कितनी रकातें हैं सुन्नत मौक़िदा? 12 जी 12 रकातें। कौन कौन सी जल्दी जल्दी बता दीजिए। फजर फजर से पहले की 2 रकात है, जी जोहर से पहले 4, जी बाद में 2, जी ठीक है, मगरिब के बाद 2, इशा के बाद 2। ओके जज़ाकल्लाह। और जोहर से पहले और जोहर के बाद वाली जो हदीस अभी पढ़े हमने, उसमें कौन कितनी रकात का जिक्र है? 4 रकात पहले, 4 रकात पहले 4 रकात, जी, 4 और रकात बाद बाद में। उसकी क्या फजीलत है? क्या कहा कि अल्लाह जो के नबी ने? रकात पड़ेगा तो अल्लाह ताला उसके गोश्त को जहन्नम पे हराम फरमा देगा। जी, जो जो इनकी पाबंदी करेगा 4 रकात पहले और 4 रकात बाद की, उसके ऊपर जहन्नम को अल्लाह हराम कर देगा, यानी उस आग से उसको महफूज कर लेगा, ठीक है। तो इन हदीसों से क्या मालूम पड़ता है कि शब और रोज में इंसान को 12 रकातें सुन्नत मौक़िदा पढ़ना है, इस पर इल्तिजाम करना चाहिए, यानी लाजमी तौर पे इनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका एहतमाम फरमाया है। जोहर की फर्ज नमाज के बाद दो पढ़ने की भी गुंजाइश है और 4 पढ़ना भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ठीक है। और इसका जिक्र भी अभी हमने हदीस में पढ़ लिया, ठीक है। 4 की फजीलत भी हमने पढ़ ली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फजीलत उसके सिलसिले में बयान की, और 6 पढ़ लेता है अगर कोई तो भी जायज है, यानी 4 पहले और बाद में 2, ठीक है, ये भी उसके लिए जायज है। तो ये हदीस, ये मुकम्मल खुलासा है इन 3-4 हदीसों का जो अभी हमने पढ़ा है। अब इसमें अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए जल्दी से, क्योंकि टाइम 7 मिनट बाकी है सिर्फ। इंशाल्लाह उसके बाद मैं दूसरी हदीस पढ़ाता हूँ। इसमें किसी का कोई इश्काल, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। शेख इसी टॉपिक पे है तो आप ये क्लियर कर सकते हैं शेख कि जुमे के दिन जोहर में कैसे किस तरीके से नमाज सुन्नत अता की जाएगी? देखिए, जुमे के दिन जोहर पहली चीज तो नहीं है, जो लोग जुमा पढ़ गए उन पे जोहर नहीं है, ठीक है। जहां जुमा नहीं होता है वहां जोहर अदा की जाएगी। अगर जोहर अदा की जा गई तो जोहर के हिसाब से मामला अंजाम दिया जाएगा, उसी हिसाब से सुन्नतें पढ़ी जाएगी। अगर जुमा है तो जुमे से पहले कोई सुन्नत नहीं है, नफली नमाज है। जुमे से पहले जितनी चाहे इंसान नफली नमाज पढ़ सकता है, ठीक है। और जब मस्जिद में आए तो कम से कम 2 रकात पढ़े बगैर ना बैठे। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे गए थे, एक सहाबी दाखिल हुए और बैठ गए। अल्लाह के नबी ने कहा, कुम, खड़े हो जाओ, फसल्ली रकातैनी, और 2 रकात नमाज अदा करो। खुतबे मेंबर ही से अल्लाह के नबी ने कहा। तो ये बात मालूम पड़ गई है कि अगर कोई शख्स खुतबे के दौरान भी आए तो हल्की फुल्की 2 रकात नमाज कम से कम उसको पढ़नी है, ठीक है। अब जहां तक बात का जुमे के बाद का मसला है, तो जुमे के बाद अगर मस्जिद में नमाज पढ़ता है इंसान सुन्नत, तो 4 रकातें उसको पढ़नी चाहिए, 2-2 करके, 2-2 करके 4 रकात पढ़नी चाहिए। और अगर घर जाके अदा करता है तो 2 रकात पढ़ना काफी है उसके लिए, जैसे कि हदीस में इसकी वजाहत मौजूद है कि अल्लाह के नबी ने कहा, जो घर पे नमाज पढ़े, जुमा, इंशाल्लाह जुमा का बाब आगे आ गया है, उसके सिलसिले में पूरी वजाहत आपको वहां पे भी आ जाएगी। वहां पे इसके टॉपिक से हदीसें भी मौजूद है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जो जुमा के दिन सुन्नत पढ़े, यानी बाद की, उसको चाहिए कि वो मस्जिद में पढ़े तो 4 रकात पढ़े और घर जाके पढ़े तो 2 रकात पढ़े, ठीक है। समझ में आई बात? जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। आमीन आमीन भैया। और किसी का कोई सवाल है इन हदीसों के टॉपिक से? जी नहीं है, चलिए आगे चलते हैं, एक हदीस पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। जी पूछ लीजिए अगर कोई सवाल हो तो। जी शेख, जुमे की नमाज औरतों पर फर्ज है, पढ़ सकते हैं क्या, मतलब या जी जोहर ही पढ़ना चाहिए? जी, अगर औरतों का इंतजाम है मस्जिद में, घर पे नमाज जुमे की नहीं होती। अगर मस्जिद में सबके इंतजाम है, मस्जिद में इंतजाम है, एहतिमाम है पर्दा पोशी के साथ, तो पढ़ सकते, कोई हर्ज नहीं।
اللہ के नबी सल्लल्लाहु नहीं अलैहि वसल्लम के तो ज़माने। जोहर ही जी पढ़ना चाहिए। जी, अगर घर पे पढ़ गए तो ज़ोहर पढ़े। जी जी ठीक है, चलिए एक हदीस पढ़ लीजिए आगे, 4 मिनट बाकी है, एक हदीस पढ़ लीजिए इंशाअल्लाह, आसान हदीस है। अल्लाह के वही हदीस है जो अभी मैंने आपको बताया असर की फजीलत के सिलसिले में। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी, हदीस नंबर 335, 335, ठीक है। देखिए हदीस क्या है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी है, कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहिमल्लाहु इम्राअन सल्ला अरबअन क़ब्लल अस्री रवाहु अहमद यानी मुस्नद अहमद व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व हस्सनहु व इब्न खुज़ैमा व सहहहु। इब्न खुज़ैमा के अंदर हदीस है, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है, अबू दाऊद के अंदर हदीस है, तिर्मिज़ी के अंदर हदीस है। इमाम तिर्मिज़ी ने इसको हसन करार दिया है, इब्न खुज़ैमा ने इसको सही करार दिया है, ठीक है, ऑथेंटिक हदीस है। हदीस क्या है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स के ऊपर रहम फरमाए जिसने नमाज असर से पहले 4 रकात पढ़ी, 4 रकात नमाज अदा की, उस शख्स के ऊपर अल्लाह रहम फरमाए। तो ये नमाज असर से पहले 4 रकातें जो हैं ये सुन्नत रवातिब यानी सुन्नत गैर मौक़दा है, ठीक है, ये मौक़दा नहीं है यानी कंपलसरी नहीं है। जो पढ़ेगा वो इस फजीलत के अंदर दाखिल होगा, उसको सवाब मिलेगा कि उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह रहम फरमाएगा, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ भी की है, ठीक है। तो ये सुन्नत मौक़दा नहीं बल्कि ये नफिल नमाज है। इसकी फजीलत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बयान की कि रहिमल्लाहु इम्राअन यानी दुआइया कलिमात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआइया कलिमात के तौर पे ये बात बयान की कि अल्लाह उस पर रहम फरमाए, ठीक है, जो ये 4 रकातें पढ़े उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम फरमाए। अब देखे वो जो 12 रकातें ऊपर जिक्र की गई उनमें इनका जिक्र नहीं है, उनमें इनका जिक्र नहीं है क्योंकि उसको पाबंदी के साथ अदा करने का हुक्म भी दिया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने उसको अदा भी किया। अलबत्ता ये जो पढ़ेगा वो इस सवाब इस फजीलत के अंदर दाखिल होगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको गुनाह नहीं होगा। समझ में आई बात? ये सुन्नतें ये गैर मौक़दा ये नफली नमाज है, ठीक है। चलिए यही तक पढ़ते हैं, इसके बाद वाली हदीस क्योंकि लंबी है उसको समझाने में टाइम लग जाएगा, तो इंशाल्लाह इसके आगे से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी किसी का कोई सवाल है? ये फजीलत समझ में आई? 4 रकात कब की है? असर से पहले पढ़नी है कि बाद में पढ़नी है? असर से पहले। जी, नफिल है या सुन्नत मौक़दा है? सुन्नत गैर मौक़दा है कि सुन्नत मौक़दा है? सुन्नत गैर मौक़दा। जी, सुन्नत गैर मौक़दा। सुन्नत गैर मौक़दा यानी नफली नमाजें हो गई और सुन्नत मौक़दा यानी सुन्नत नमाजें जिसको हम सुन्नत नमाज कहते हैं वो सुन्नत होगी, ठीक है। चलिए अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, 1 मिनट बाकी है। इंशाल्लाह इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़ा के क्लास खत्म की जाए। चलिए अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपके इल्म व अमल में खैर व बरकत अता फरमाए, माल दौलत में खैर व बरकत अता फरमाए, दुनिया व आखिरत में अफ़्व आफ़ियत अता फरमाए, हर किस्म के फितनों से महफूज फरमाए, हर किस्म की बीमारियों से महफूज फरमाए और हम सब को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमाए और इल्म सीखने सिखाने की खैर व बरकत से हमको नवाजे। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।